ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ ہونا ایک ضروری چیز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اور اس کو اللہ کے راستے میں کبھی زخم یا تکلیف بھی نہ پہنچی ہو، اگر وہ مرے گا تو اسے ایک قسم کی منافقت پر موت آئے گی۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، انہیں دین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنا سکھایا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا دوستو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس دین کو اگر ہمارے مال کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا مال حاضر ہوگا، وقت کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا وقت بھی حاضر ہوگا، اگر دین کو جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم بصد عجز و شکر اس جان کو اس دین پر قربان کر دیں گے۔ یہ سبق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پڑھایا تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جن کا مقصود اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنا تھا۔ قرآن کریم کی آیات ان کے لیے اترتی تھی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ مرد بندے جنہوں نے اپنا وعدہ کیا ہو اللہ سے سچ کر دکھایا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی قربانی پیش کر چکے، اور بعض وہ ہیں جو اس کے منتظر ہیں، ان میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی، وہ اپنی بات کے اوپر جمے رہے۔ کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن پاک اس پر گواہی دیتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا، یہ سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا۔ صحابہ کرام میں سے جوانوں کا کیا تذکرہ کرنا، وہاں کے بچوں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں یہ شہادت کا جذبہ سما گیا تھا۔ چھوٹے بچوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ سما گیا تھا۔ چھوٹے بچوں کے دل میں شہادت کا جذبہ دوستو معجزن تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میدان جہاد میں نکلنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صف بناؤ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی جہاد میں شرکت کے لیے کھڑا ہے، اور اس کے قریب ایک اور چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی جہاد میں شرکت کے لیے کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اجازت دے دی جو نسبتاً بڑا تھا، اور دوسرے کو روکا وہ چھوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، تو مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کے ساتھ یہ جو جن کو آپ نے اجازت میں کشتی کرتا ہوں، اگر میں اس کو گرا لوں تو مجھے اجازت مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کشتی کی اجازت دے دی، دونوں کشتی کرنے لگے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے دوستو کہ چھوٹے نے بڑے کو اشارہ کیا کہ آپ کو اجازت مل چکی ہے، اگر آپ گر جائیں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، مگر مجھے جہاد میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس چھوٹے بچے کے جذبے کو دیکھیے، یہ لوگ کہیں پکنک منانے نہیں جا رہے تھے دوستو، یہ لوگ کسی کی دعوت کھانے نہیں جا رہے تھے، یہ دشمنان اسلام سے لڑنے جا رہے تھے، مگر ایک جذبہ تھا جو ان بچوں کے دلوں میں بھی سما چکا تھا، جو ہر قیمت پر جہاد میں جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہی معاذ اور معوذ بچے جنگ میں نکلتے ہیں تو آپ ان کا ٹارگٹ دیکھیے، اپنے جسمانی اعتبار سے چھوٹے ہیں مگر ان کا ٹارگٹ چھوٹا نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے میں ایک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چچا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہنے لگے، میں حیران تھا کہ وہ دشمنوں کا سردار اور یہ دو چھوٹے بچے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، آج اس میدان جہاد سے یا ہم واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے یا وہ لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کہنے لگے، میں حیران ہوا، میں نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ فلاں جگہ موجود ہے، وہ دشمن لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گرد اتنے سپاہی موجود ہے، مگر یہ دونوں بچے گئے اور بالآخر ان دونوں نے اسے قتل کیا۔ آپ دیکھیں ان بچوں میں کتنا جذبہ تھا۔ اسی طرح دوستو آپ صحت مند لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں، ان کو تو کہنا ہی کیا۔ ایک لنگڑے صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔
یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں دوستو کہ ایک پاؤں سے معذور ہیں، جو لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، جن کا جنہیں اپنا توازن کو باہر رکھنا مشکل تھا۔ وہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے 4 بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں جہاد میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ چلوں، مجھے آپ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا عذر ہے، اگر چاہیں تو آپ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے جب جذبہ دیکھا تو اجازت دے دی۔ یہ صحابی خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی جہاد میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت مل گئی۔ بیوی نے کہا مگر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تو بھاگ کر پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر دی۔ دعا مانگی، اللہ اب میری لاش کو بھی گھر والوں کی طرف واپس نہ لٹانا۔ واقعی وہیں دفن ہوئے۔ جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جس قوم کے لنگڑوں کا یہ حال ہے اس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا؟ جس قوم کے بچوں کا یہ عالم اس قوم کے بڑوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کیا تھا؟ یہ ایک دوستو جذبہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں پھونک دیا تھا۔ یہ تو مردوں کی بات تھی، آگے سنیے کہ عورتوں نے کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے نکلنے کے لیے حکم فرمایا۔ مدینہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی تھی، مدینہ میں ہر عورت اپنے مردوں کو تیار کر رہی تھی، مگر ایک ایسا گھر ہے جہاں ایک عورت خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی۔ خاوند جہاد میں شہید ہو چکا، گھر میں دوسرا مرد نہیں بچا، عورت اس بچے کو دیکھتی چلی جا رہی ہے اور عورت کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر گر رہے ہیں۔ کاش کوئی مرد بڑا ہوتا تو میں اسے تیار کرتی، اللہ کے محبوب کے ساتھ اسے جہاد میں بھیج دیتی، مگر یہ بچہ چھوٹا ہے، کیا کروں؟ بہت دیر روتی رہی، ان آنکھوں سے ساون بھادوں کی برسات برستی رہی۔ جب دل بہت زیادہ اداس ہوا تو اسی بچے کو اپنے سینے سے لگایا، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، آپ میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے، دودھ پیتے چھوٹے بچے کو آپ جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دودھ پیتا بچہ کیسے جہاد کرے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، جس صحابی کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو اس مجاہد کے حوالے میرا یہ بچہ کر دیجئے، میرا بچہ دشمنوں کے تیروں کو روکنے کا کام تو آ سکتا ہے۔ جن عورتوں کے دل میں دوستو یہ شہادت کا جذبہ ہو، بڑوں کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو، تو سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کس طرح ان کو بڑی زبردست تربیت کی ہوگی۔ شوق شہادت کے واقعات اتنے ہیں کہ ان کو تھوڑے سے وقت میں دوستو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو شہادت اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی۔ شہادت ایک سعادت ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ صبح و شام شہادت کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر شہادت کی دعائیں نہیں مانگتا تو یقیناً اس کے ایمان میں فرق ہے۔ یہ منافقت ہے کہ آدمی شہادت سے گھبرائے، یہ منافقت ہے کہ آدمی شہادت سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ شوق شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر انسان مومن بنے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت مومن کا مقصد ہوتی ہے۔ اس شہادت کے لیے مومن اپنا من، دھن اور تن بلکہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس شہادت کے بارے میں پوچھنا چاہو تو عمر بن خطاب سے پوچھو۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی حاضری کے بعد مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے، بڑا قافلہ بھی ساتھ۔ حضرت عمر نے عمرہ میں بڑی دعائیں مانگی، اللہ سے بہت کچھ مانگا۔ تہجد کا وقت ہے، آپ نے اسمان کی طرف دیکھا، اس وقت آپ کے سامنے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چاندنی ہر طرف پھیل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا ہر طرف چل رہی تھی۔ اس وقت آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے، چاند کی چاندنی نظر آئی، ہوا میں خشکی محسوس ہوئی۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ تو قبولیت دعا کا وقت۔ اس قبولیت دعا کے وقت میں ایک تمنا کا اظہار کیا دوستو، جس کو آپ کبھی سجدوں میں مانگتے تھے، کبھی آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، کبھی آپ اپنی تنہائیوں میں مانگتے تھے۔ وہ تمنا اس وقت پھر دل سے نکلی، آپ اٹھ بیٹھے، دامن پھیلایا لیا۔ اللہ کے محبوب کے اس ساتھی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمنا کو پیش کیا۔ وہ دعا کیا مانگی؟ وہ دعا یہ مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا۔ یہ ان حضرات کی تمنائیں ہوتی تھیں، اور کتنی پیاری تمنائیں ہوتی تھی دوستو۔
آپ لوگوں کے لیے شہید کی کچھ تھوڑے سے فضائل عرض کر دوں، شاید کوئی میرا سویا ہوا دوست جاگ جائے، شاید کسی کے دل میں شہادت کی کوئی سوئی تمنا بیدار ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شہداء کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شہداء کو اپنی طرف بلائیں گے کہ شہید میرے تخت کے قریب ہو جا۔ روایت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ کے تخت کے قریب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے، راستہ دے دیں گے کہ شہید اللہ کے تخت کے قریب ہو جائے۔ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے یہاں بھی کسی چیز کی طلب ہو؟ شہید وہاں بھی بول اٹھیں گے، میرے پروردگار میرا جی چاہتا ہے کہ آپ پھر مجھے ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیجیں، میں پھر شہید کیا جاتا، پھر بھیجتے، پھر شہید کیا جاتا، پھر مجھے پھر بھیجتے، میں پھر شہید کیا جاتا، کیونکہ شہادت کا وقت جو مجھے لذت آئی وہ لذت تو تیری جنتوں میں بھی نہیں آئی۔ شہادت ایک سعادت ہے دوستو، یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو طالب صادق بن کر مانگتا ہے۔ طالب صادق نہ ہو تو پھر کیا شکوہ؟ تو اس لیے دوستو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ دنیا میں جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ، حتیٰ کہ ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبدال ہو، کسی مقام پر ہو، ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیے میرے اس مقرب بندے کی روح قبض کر لیجیے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کے لیے بھی ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے، چاہیے میرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو جائیے کہ میرے پروردگار یاد کر رہے ہیں، کہ تمہارے پروردگار تمہیں یاد کریں۔ مگر جب شہید کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے کہ میرے نام پر جان دے رہا ہے، ملک الموت تو پیچھے ہٹ جا، اس بندے کی روح کو میں خود قبض کروں گا۔ چنانچہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ نے خود قبض فرمایا کرتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہادت نصیب فرما دیں۔ ہمارے دوست احباب جہاں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے ہیں، ان کے مرتبوں کو بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی جرت نصیب فرما دے کہ ہم بھی اپنی جان کو اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر دیں۔ اے مسلمان، میری تمنا ہے کہ تیری آرزوئیں بدل جائیں تاکہ تو دنیا میں پھر سر بلند ہو جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔